مکہ مکرمہ زمانہ جاہلیت میں بھی تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ لوگ دور دور سے اپنے سامان تجارت کے ساتھ اس مقدس شہر میں آتے تھے۔ ابو جہل نہ صرف کفر کا سرغنہ تھا بلکہ وہ رسا گیر بھی تھا، جس کو چاہتا ذلیل کرتا، مارتا، پیٹتا اور اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا۔ اس کے دل و دماغ میں فرعونیت بھری ہوئی تھی۔ زبید یمن کا ایک بہت بڑا شہر تھا، وہاں کے رہنے والوں کو زبیدی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک زبیدی اپنے 3 بہترین اونٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازار میں آتا ہے۔ اس نے انہیں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا۔ لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ بڑے خوبصورت اور مہنگے اونٹ ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں مکہ مکرمہ کا یہ بڑا چودھری ابو جہل آ جاتا ہے۔ اس نے اونٹوں کو دیکھا تو اسے بھی بڑے پسند آئے۔ ابو جہل نے زبیدی کو پکارا، او زبیدی، کتنے دام لوگے؟ زبیدی ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا۔ اسے امید تھی کہ ان اونٹوں کی فروخت سے ایک بڑی رقم مل جائے گی۔ اس نے اپنی خواہش اور توقع کے مطابق دام بتا دیے۔ ابو جہل نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، اتنی زیادہ رقم؟ سنو، جو تم نے دام کیے ہیں میں ان کا صرف تیسرا حصہ دوں گا۔ بولو، منظور ہے سودا؟ زبیدی بڑی آس اور امید لے کر آیا تھا۔ مطلوبہ قیمت کا صرف تیسرا حصہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تو منافع چاہتا ہوں اور مجھے یہاں خسارے کا سودا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ ماحول ہی ایسا تھا۔ ابو جہل نے اونٹوں کی جو قیمت لگائی، اس کی خبر فوراً پورے بازار میں پھیل گئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ زبیدی نے اس کم قیمت پر اونٹ بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب ابو جہل کا خوف اور ڈر ہر کسی کو تھا۔ اب لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ابو جہل سے بڑھ کر قیمت لگائی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کا مطلب ہے کہ رسوا ہونا پڑے گا۔ لہٰذا اس کی ناراضگی کے ڈر سے کوئی اونٹ نہیں خرید رہا۔ انہیں ناقابل فروخت بنا دیا گیا۔ زبیدی نے کچھ دیر تو انتظار کیا کہ شاید اس کے اونٹ بک جائیں، مگر کوئی گاہک ابو جہل کی ناراضگی کے ڈر سے انہیں خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا رخ اب رحیم و رعوف کی طرف ہے، جو اعلیٰ اخلاق والے ہیں، جن کی کوئی مدد نہیں کرتا وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ مسجد حرام میں تشریف فرما ہے۔ یہ زبیدی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دہائی دیتا ہے، قریش کی جماعت، بھلا تمہارے پاس مال کیسے آئے گا؟ تجارتی قافلے تمہاری طرف کیسے آئیں گے؟ کوئی تاجر تمہارے پاس کیسے مقیم ہوگا؟ جو تمہارے پاس حرم میں آتا ہے تم اس پر ظلم کرتے ہو۔ یہ شخص پہلے قریش کے مختلف حلقوں کے پاس اپنی فریاد سنا چکا تھا، مگر تمام اس کے آگے خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، من ظلمک، تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ زبیدی نے بتایا، ابو جہل نے مجھ پر ظلم کیا۔ پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این اجمالک، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ زبیدی کہنے لگا، وہ ابھی بازار ہی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا اور اس کے ساتھ اونٹوں کی طرف گئے۔ زبیدی کے اونٹ واقعی بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ زبیدی سے پوچھا، ان کی کتنی قیمت لوگے؟ اس نے جو قیمت بتائی، آپ نے وہ سودا منظور کیا اور اسے قیمت ادا کر دی۔ تھوڑی دیر گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خریدے ہوئے اونٹوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ گاہک آ کر دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ان میں سے 2 اونٹوں کا سودا ہو گیا، اور جتنی قیمت پر آپ نے 3 اونٹوں کو زبیدی کو قیمت ادا کی تھی، اتنی قیمت میں 2 اونٹوں کو بیچ دیا گیا۔ اب منافع میں 1 اونٹ بچ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کا بھی ایک گاہک آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فروخت کر دیا، اور جو رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافع کے طور پر ملی وہ آپ نے بنو عبد المطلب کی بیواؤں کو دے دی۔ زبیدی کو اس کا حق مل گیا۔ اس کے اونٹ اس کی مرضی کی قیمت پر فروخت ہو گئے، مگر اس بڑے مجرم کو سبق سکھانا ہے، اسے بتانا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ ابو جہل اسی بازار میں خاموش چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ سوچ رہا ہوگا کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرات کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار کیا، اے عمرو، دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم پسند نہیں کرتے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شدید مرعوب ہو گیا۔ اس میں ہمت اور جرت ہی نہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متنبہ کیا تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ بازار میں امیہ بن خلف اور مشرکین جو اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے۔ کہہ رہے ہیں، ابو الحکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے تم تو محمد کے سامنے بالکل مرے جا رہے تھے۔ کیا تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا ان کے رعب اور دبدبہ سے تم پر طاری ہو گیا؟ ابو جہل ان کی بات کے جواب میں کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم، میں کبھی ان کی پیروی تو نہیں کروں گا۔
ان کے روبرو میری عاجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا، نعوذ باللہ۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزے ہیں، اور انہوں نے وہ نیزے مجھ پر تان لیے تھے۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گھومتے تھے۔